السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلسلے قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، ابوالعلیہ میں جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تمام جائز مقاصد اور تمام حضرات کی پوری اور مکمل فرمائے اس رمضان المبارک کے موقع سے، اور رمضان کے بعد بھی آپ کی تمام جائز مقاصد پورا فرمائے، رزق خیر والی رزق اللہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریف پروردگار کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور کروڑوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آئیے مل کر ساتھ میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام بہن بھائی کا روحانیت کی دنیا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سلسلے قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، ابوالعلیہ میں الحمدللہ آپ نے ستاروں اور برجوں کے بارے میں کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو برجوں اور ستاروں کے بارے میں کافی معلومات ہو گیا ہوگا، اور رجال الغیب کے بارے میں ویڈیو ڈل چکی ہے ابھی۔ اب چلتے ہیں نقوص کی طرف، نقص کی دنیا میں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ سب سے پہلے مثلث نقص کے بارے میں بتاؤں گا۔ مثلث نقص، مثلث کے معنی ثلث کے آتے ہیں، اور ثلث عربی میں تین کو کہتے ہیں، تھری کو کہتے ہیں۔ ایسا نقش جو چاروں طرف سے تین تین خانوں کا بنا ہوا ہو، اس نقش کو مثلث کہتے ہیں۔ اس کے کل 9 خانے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو چال کے حساب سے شروع کر کے ہر خانہ پر ایک کا اضافہ کرتے جائیں، اور 9 کے 9 تمام خانوں کو بھر دیا جائے، تو ہر ضلع، یعنی خانہ کو ضلع بولتے ہیں، تو ہر ضلع پر 1 کا اضافہ کرتے جائیں تو ہر ضلع کا مجموعہ 15 کا ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے اس کو 15 نقص بھی کہتے ہیں، اور اسی 15 نقص کو نقص حوا بھی کہتے ہیں۔ اس لیے عاملین حضرات اس کو حوا سے منسوب کرتے ہیں۔ نقص مثلث عرف 15 یہ ہے، آپ کے ٹی وی اسکرین پہ، موبائل اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا ہر ضلع 15 ہی ہوگا، آپ جس طرف سے بھی ٹوٹل کریں گے۔ اور یہ اس نقص کو نقص آتشی کہتے ہیں۔ اس کی 4 چالیں ہیں، آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ جو آپ کو ابھی دیا جا رہا ہے یہ نقص آتشی ہے، اور اپنے پاس لکھ کر رکھیں۔ وقت جو آپ کا خالی ہو اسی وقت میں کریں، زوال کے وقت نہ کریں، یعنی اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے۔ اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یوں ہے کہ 9 نقص 45 دن تک ہر روز اگر لکھتے ہیں بلا ناغہ، تو اس نقص کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ پھر آپ اس نقص سے ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ کسی بھی وظیفہ یا نقص کی زکوٰۃ ہم کیوں نکالتے ہیں، اس کا بھی مقصد سمجھیں تو اس کا جواب یوں ہے، اس وظیفہ یا نقوص کی روحانیت ہمارے اندر حائل ہو جائے، اور تاثیر میں اضافہ ہو، اور اس کی جو موکلان ہیں وہ ہم سے مانوس ہو، اور اس کی روحانیت ہم سے مانوس ہو، تو ہم جو کسی نقص کو تب دیں گے، کسی کو علاج معالجہ کے لیے دیں یا خود اپنی ضرورت پوری کریں، تو انشاءاللہ فوراً تاثیر دار ہوگا، اور بحکم ربی فوراً وہ اثر اپنا دکھائے گا۔
تاکہ جو ہم نقص لکھیں اس میں تاثیر پیدا ہو جائے، اور بھی نقص ہم کسی کو لکھ کر دیں اس میں کسی طرح کی خطا نہ ہو اور گولی کی طرح کام کرے۔ جب ہم کسی چیز پر محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ آپ کو نقص کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے طریقہ میں نے بتایا کہ نقص کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی۔ آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ چاند کی جو چاند رات ہوتی ہے، جیسے چاند رات ہوئی، آج چاند رات ہے، یا نہیں تو پھر جمعرات سے، یعنی کہ ابھی آج آپ کا جمعہ تھا، آنے والی جمعرات یعنی بدھ کی شام میں سے آپ لکھیں اور جوڑیں چاند کے حساب سے کہ کب 45 دن پورا ہوتا ہے، اور کوشش کریں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی تلافی مانگیں، اور اپنے اندر جو ہمارے اندر خرافاتیں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور نماز سے تعلقات بنائیں، اللہ سے تعلقات بنائیں، اور جو بھی کرنے کرانے والی ذات ہے محض واحد اللہ رب العزت کی ہے، تو اللہ رب العزت سے کے اوپر کامل یقین رکھ کر اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ کے لیے پھر میں بتاتا ہوں، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 9 نقص ڈیلی لکھیں، اور اسی حساب سے جس کھانے میں 1 ہے 1 لکھیں، جس میں 2 ہے 2 لکھیں، جس میں 3 ہے 3 لکھیں، 4 ہے 4 لکھیں۔ اس طریقے سے آپ کو 45 دن تک لکھنا ہے، اور بہتر ہے سکون سے رات میں بعد نماز عشاء لکھتے ہیں تو بہتر ہے۔ اور کوشش کرے اگر رزق کی تنگی یا پریشانی ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو کوشش یہ کرے کہ ایک تسبیح درود شریف پڑھیں، اور کم از کم ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد لازم رکھیں۔ اور اس کے بعد وظائف کے جو بارے میں بتائی جائے گی تو آپ کمنٹ میں آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں، نہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تو مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ کی ضرورتیں کیا ہیں اور آپ چاہتے کیا ہیں۔ اگر کسی طریقے کی دقت یا مشکلات پیش آتی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ میں کے ذریعے بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ فی الفور جواب دیا جائے گا۔ اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ ہم سے کتنے ہمارے بھائی بہن جڑ رہے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، تو ہماری بھی ہمت ہوتی ہے، اور میری کوشش ہے، بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ ہمارے جو عملیات جو میں نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھا اور کلاسز کیے، تو ہم سے ہمارے بھائی کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے کم از کم چینل کو سبسکرائب لازم کریں اور بیل آئیکن کا گھنٹی دبائیں، اور جو بھی بات ہو کمنٹ میں لکھیں۔ اسی کے ساتھ سلسلے کے ادنے سے خادم کو اجازت دیجیے، اتنے آپ لوگ اپنا اچھا سا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے تمام امت محمدیہ کو اس رمضان کے بابرکت مہینے میں تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں اور تمام مومنین کو 5 وقتہ سچا اور پکا نمازی بنا دے، اور سب سے بالخصوص وہی بات اور وہ راستے پہ چلنے کی توفیق اللہ رب العزت عنایت فرمائے جو راستہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ بقیہ تمام راستہ بیکار ہے، کیونکہ ہم